الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور اس پر استقامت اختیار کیجئے۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق ہم آپ کو دیں گے، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اسلام لانے کے بعد بندے کی طرف اللہ کی طرف سے جو سب سے پہلا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ حکم نماز کا ہے۔ نماز کی فضیلت اور اہمیت شریعت کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اتنی کسی اور حکم کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ نے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کے سب زمین پر فرض کیے ہیں۔ روزے کا جب حکم آیا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ آپ زمین پر جا کر حضور کو بتائیں کہ میں نے آپ کی امت پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کی جب باری آئی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں سے بھیجا کہ آپ زمین پر جا کر حضور کو یہ احکامات بتلائیں۔ قرآن پاک 23 سال کے عرصہ کے اندر نازل ہوتا رہا تو جبرائیل امین علیہ السلام بار بار تشریف لاتے رہے اور زمین پر حضور علیہ السلام پر قرآن پاک کو اتارتے رہے، لیکن جب نماز کو فرض کرنے کی باری آئی تو اس وقت اللہ نے جبرائیل کو نیچے نہیں بھیجا بلکہ خود حضور علیہ السلام کو عرش معلیٰ پر بلایا، معراج کرائی حضور کو، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلیٰ پر اللہ نے براہ راست یہ نماز والا تحفہ حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جب آ کر اپنے صحابہ کرام کو نماز کے بارے میں بتایا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اب ہمیں اپنے اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا اور بات کرنے کا موقع مل گیا ہے نماز کے ذریعے سے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر اس کی نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی نماز کی برکت سے اچھے ہوں گے۔ وإن فسدت فسد سائر عملی، اور اگر نماز بری اور خراب نکلی تو اس کی نحوست سے اس کے باقی اعمال بھی جو ہیں وہ سارے خراب نکلیں گے۔ دیکھیں اس کی کیا اہمیت ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جا رہا ہے وہ یہی نماز ہے۔ نماز کے جو ہے فوائد وہ بہت زیادہ ہیں، احادیث کے اندر بڑی کثرت سے وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ صبح کی سیر کے لیے جنگل میں گیا تو خزاں کا موسم تھا جو پت جھڑ کا ہوتا ہے جس میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئے تو وہ رک گئے۔ آپ نے ایک شاخ کو پکڑا اور اس کو یوں زور سے حرکت دی، حرکت دینے کی دیر تھی کہ پتے جو ہیں وہ گرنے لگے اور شاخ بالکل پتوں سے خالی ہو گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العبد المسلم، مسلمان بندہ، لا یصلی الصلاۃ، جب نماز پڑھتا ہے، یرید بہا وجہ اللہ، اور نماز سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، فتحافت عنہ ذنوبہ کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، تو اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے بالکل ختم کر دیتے ہیں جیسے اس شاخ سے پتے بالکل جھڑ گئے ہیں، جیسے شاخ پتوں سے خالی ہو گئی ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ بھی بندے کو اسی طرح گناہوں سے بالکل خالی کر دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ ارائیتم، مجھے ذرا خبر دو، لو ان نہرم بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہو جو چل رہی ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات،
جس کے اندر وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو حل بقی من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا لا تبقى من درنہ شیء، جو آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس کے بدن پر تو کچھ میل کو چیل بھی باقی نہیں رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، کہ اللہ رب العزت ان 5 نمازوں سے بندے کے گناہوں کو اس طرح پاک صاف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جیسے 5 مرتبہ نہانے سے بندے کے جسم سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی افترضت علی امتک 5 صلوات، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، وعہدت عندی عہدا، اور میں نے اپنے ذمے یہ بات لے لی ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنۃ فی عہدی، کہ جو آدمی ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھے گا میں ان کو اپنی ذمہ داری کے ساتھ جنت کے اندر داخل کروں گا۔ ومن لم يحافظ علیہا فلا عہد لہ عندی، اور جس آدمی نے ان نمازوں کی حفاظت نہیں کی، 5 نمازوں کو ان کے اوقات پر نہیں پڑھا، تو میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، ورنہ اس کو جہنم کے اندر پھینک کر اس کو سخت اور دردناک قسم کا عذاب دوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے جب انسان کا آخری وقت آتا ہے اس وقت انسان جو نصیحت کرتا ہے نا مرنے کے قریب اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس نصیحت کو اس آدمی کی پوری زندگی کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے، اور جو ورثاء ہوتے ہیں وہ اس کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک 63 سال زندگی گزار کر اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو وصیت فرمائی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور دین اسلام کا نچوڑ ہے، وہ آپ نے ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ 2 نصیحتیں فرمائی ہیں، 2 وصیتیں فرمائی ہیں۔ ایک نماز کے اندر سارے حقوق اللہ آ گئے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے اللہ کے حقوق میں سے سب سے اہم ترین حق ہے۔ جب نماز کی حضور نے نصیحت فرمائی ہے تو اس نماز کے ضمن میں باقی تمام احکام بھی آ گئے، اور وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے اندر حضور نے تمام حقوق العباد کو بیان کر دیا ہے، کیونکہ حقوق العباد میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ تو حضور نے اپنے غلاموں کے ساتھ جو اپنے سے کم درجے کے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اور اچھے رویے کی جو ہے ترغیب دی ہے، تو اس کے اندر حضور علیہ السلام نے تمام حقوق العباد کو بیان فرمایا۔ تو دوستو دیکھو اس سے نماز کی اہمیت کتنی واضح ہوتی ہے۔ پھر نماز جیسے آدمی خود پڑھتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی حکم کرے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے حضور کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کہہ کر چھوڑ دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر استقامت اختیار کرو، ان کو بار بار نماز کا حکم دیتے رہو، نماز کی تاکید کرتے رہو۔ جب ہم خود مسجد میں آتے ہیں تو گھر میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو ہم تاکید کر کے ہیں کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، نماز میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اپنی والدہ سے جو ہے عرض کریں ادب کے ساتھ کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، اپنی بہنوں سے ادب کے ساتھ عرض کریں کہ آپ نماز پڑھیں، تو اس سے جو ہے ان کو بھی نفع ہوگا اور جو حکم کرنے والا ہے اس کو بھی نفع ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، وہم ابناء 7 سنین، جب ان کی عمر 7 سال ہو، واضربوہم علیہا، اور ان کی پٹائی کرو، وہم ابناء 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہوں۔ یعنی بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب اگرچہ ان پر نماز فرض نہیں ہے 7 سال کی عمر میں، لیکن تم ان کو حکم دو، ان کو تاکید کرو نماز کی، تاکہ وہ جو ہے نماز کی طرف متوجہ ہوں اور شوق پیدا ہو۔ اور جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ نماز نہ پڑھیں تم ان کو مار بھی سکتے ہو، ان کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور کسی بات پر حضور علیہ السلام نے پٹائی کا حکم نہیں دیا، لیکن نماز کے چھوڑنے پر حضور علیہ السلام نے مارنے کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ کو ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے جو ہے نماز کی کتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے جس کی تلاش کے اندر ہم اپنا 24 گھنٹے کی زندگی گزار دیتے ہیں، ہر آدمی پریشان رہتا ہے، وہ ہے رزق کی تلاش میں ہم سارا دن کھپا دیتے ہیں۔
تو اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک، جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو رزق ہم آپ کو عطا کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات سمجھ لو کہ جو اچھا انجام ہے وہ متقی لوگوں کا ہے، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کے جو ہے موضوع چل رہا ہے، تو انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ نماز کے بارے میں جو ہے بیان کیا جائے گا۔ تو میری بھی کوشش ہوگی اور آپ حضرات کی بھی کوشش ہو کہ ہم جو ہے اس پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا آخرت کے اندر کامیابی یقینی ہو۔